بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں لائی ہوں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن سوالات۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: غصے کی حالت میں وضو کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث شریف میں آتا ہے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کا علاج پانی ہے، پس جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں۔ سوال: شادی کے کتنے سال بعد لڑکیوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ جواب: جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سوال: کس مشرک نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا؟ جواب: اس مشرک کا نام کرز بن جابر فہری تھا، جس نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا۔ سوال: کون سا ایک لفظ پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جادوگروں کے سامنے پڑھا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے بچنے کے لیے صرف یہ الفاظ پڑھے تھے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا درمیان میں حصہ ہے، ان اللہ سیبطلہ، جس کے معنی یہ ہیں کہ میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ اب یہ الفاظ کہتے ہی انسان کا ذمہ ختم اور اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں زوجہ مطہرہ کا درجہ کسے حاصل ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں زوجہ مطہرہ کا درجہ حاصل ہوا۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عذبہ پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ کیا تھا؟ جواب: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ امت امت تھا۔ سوال: جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟
جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال: بیوی کو کس حالت میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: مرتد ہو جانے کی حالت میں، یعنی بیوی نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تو ایسی حالت میں شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شوہر مسلمان اور بیوی کافر ہو گئی ہے، اس لیے بیوی کو حالت کفر میں دیکھنے کی وجہ سے دونوں کا نکاح فاسد ہو جائے گا۔ سوال: بتائیے جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جواب: جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: انگور سب سے پہلے کس نے کاشت کیا تھا؟ جواب: انگور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کاشت کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ویل مچھلی کی زبان کا وزن کس جاندار کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: ویل مچھلی کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ سوال: تحقیق کے مطابق چشمہ لگانے والی عورت میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وہ عورت وفادار ہوتی ہے۔ سوال: کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب: معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال: کن والدین کے بچے جنت میں جا کر کیڑے بن جائیں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بچے جنت کے پانی کے کیڑے ہیں، وہ جنت کے اندر ہی رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو ملے گا تو وہ اسے اس کے کپڑوں سے پکڑ لے گا، پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟
جواب: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: زمان نبوت سے قبل آپ نے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں فرمایا۔ سوال: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ جواب: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کس صحابیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا؟ جواب: حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: غار سور کے تمام سوراخ کس نے بند کیے تھے؟ جواب: غار سور کے تمام سوراخ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بند کیے تھے۔ سوال: کیا کوئی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب: جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب: سورۃ المزمل ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا۔ سوال: کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے؟
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب: سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ سوال: دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں سے اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب: دجال جبل حبشی پر پڑاؤ ڈالے گا، ان میں سے 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ سوال: وہ کون شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر سولی دے دی گئی تھی؟ جواب: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودا کو گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اس لیے یہودا کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی تھی۔ سوال: کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ جواب: قرآن کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں۔ سوال: قیامت کے قریب کس ذریعہ سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: قیامت کے قریب دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ جواب: شرک کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں دجال کے معنی کیا ہیں؟ جواب: دجال کے معنی جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: شیطان کی بانسری کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: شیطان کی بانسری گھنٹی کو کہا گیا ہے۔ سوال: جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: جنت کی زمین زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ سوال: ناپاک گھی یا تیل کو کیسے پاک کریں؟ جواب: ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دیں، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 بار اسی طرح کر لو تو گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال: کون سی اذان سننے سے ایک لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟
جواب: ایک شخص سفر پر گیا اور طویل عرصے تک نہ لوٹا۔ دو افراد نے اس کی موت کی گواہی دی تو اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ شخص سفر سے زندہ واپس آ گیا اور وہ واپس آتے ہی سیدھا مسجد گیا اور اذان دینے لگا۔ بیوی نے جب اس کی اذان سنی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ دوسرے شوہر پر حرام ہو گئی۔ سوال: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: موت کے ڈر سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سوال: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواری نے گرفتار کروایا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ سوال: کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب: سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال: مسجد نبوی کی محراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔
سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال: شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب: شیطان زمین پر سب سے زیادہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب: ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: کیا دودھ نہ دینے والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، دودھ نہ دینے والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بستی بنی سالم میں پڑھائی۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کس دن اتارے گئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر رات کے وقت اتارے گئے۔ سوال: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ سوال: کون سے صحابی کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی۔ سوال: ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب: ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔
سوال: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ ہود کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوال: اس چیز کا نام بتائیں جو دھوپ میں پیدا ہو اور سائے میں مر جائے۔ جواب: پسینہ۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ سوال: ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ سوال: جس کو نظر بد لگی ہو اس کو کون سے دو خواب آتے ہیں؟ جواب: اپنے آپ کو اکثر خواب میں بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا، کیونکہ بلندی سے مراد عروج ہوتا ہے، یعنی اونچا مقام حاصل کرنا، لیکن گہرائی میں اکثر کوئی شخص گھٹتا ہوا یا صرف آنکھیں گھٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو کثرت سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے اور نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا، سیاہ ابر سے ان پر آگ برسائی گئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سبکتگین فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ سورۃ کہف میں بتایا ہے۔ سوال: وہ کون سا قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے اور ادا کوئی اور کرتا ہے؟ جواب: زنا ایک قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے، ادا کوئی اور کرتا ہے۔
سوال: ایسی معذوریاں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب: ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے 10 ہیں۔ سوال: قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب: قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال: سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب: سب سے پہلے وت نامی ایک بت کی پوجا کی گئی۔ سوال: کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال: حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال: گھر میں کون سا پرندہ دفن کرنے سے جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب: جس گھر میں حد دفن ہوتا ہے وہاں جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل 1000 جہاز شامل تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے تمام نبیوں میں پیارے اور محبوب نبی ہیں اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: عورت کے ہونٹوں کو چومنے سے کون سی جان لیوا بیماری ختم ہوتی ہے؟ جواب: ہونٹوں کے اندر 11,000 کے قریب اعصاب ہوتے ہیں جو چومنے کے دوران اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور ٹینشن میں کمی کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے 50% چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ سوال: قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کیں؟
جواب: قرآن کی 7 منزلیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی۔ سوال: کون سی سبزی کچی کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق بند گوبھی اور پالک کو اگر ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو ٹیپ ورم جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ دراصل ٹیپ ورم ربن جیسے دکھنے والے کیڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی بھی چیز کو ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو اس کھانے میں موجود کیڑے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے ذریعے یہ کیڑے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کر جگر، آنکھوں اور دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور ان جان لیوا بیماریوں کی وجہ بننے والا ٹیپ ورم دراصل آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک سے نہ پکا ہوا گوشت، پورک، مچھلی، گندا پانی اور وہ سبزیاں جن پر مٹی لگی ہو، تو یہ تمام تر وجوہات ٹیپ ورم کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچی بند گوبھی اگر سلاد کی صورت میں استعمال کی جائے تو اعصابی نظام میں بہتری لانے کے ساتھ دیگر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بند گوبھی اور پالک کو پکا کر کھانا ہے تو صحیح سے مکمل طور پر پکائیے، ورنہ سلاد کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ سوال: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔